اگر بہنوں کو سامان جہیز دے دیا جائے، ان کو تحفے تحائف دے دیے جائیں ان کی شادیوں پر، تو کیا ان کا جو وراثت کا حق ہے، ان کا جو جائیداد میں ان کی وراثت کا حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ بہنوں کی شادی پر بہنوں کو سامان جہیز دیا، بیٹیوں کی سامان جہیز کے ساتھ ان کی کوئی تحفہ تحائف دے دیے، ان کو ساتھ میں کوئی نقدی دے دی، کیش کی صورت میں کچھ دے دیا، تو کیا یہ سب اگر کر دیا جائے، اگر والد اپنی زندگی کے اندر بیٹیوں کی شادیاں کرتا ہے، ان کو سامان جہیز دیتا ہے، تو کیا بعد میں بھائی یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وراثت سے ان کا جو حق ہے وہ ختم کر دیا جائے؟ مطلب ایسی شادیاں جہیز اور نقدی تحفے تحائف جو ہیں بیٹیوں کو ان کے حق کے وراثت سے محروم کر سکتے ہیں؟ بہنوں کو ان کا حق جو ہے اسی وجہ سے نہ دیا جائے کہ ان کی شادی پر ان کے سامان جہیز کا خرچہ کیا، ان کو ہم نے اتنا جو ہے پیسہ نقدی تحفے تحائف دیے، تو اب یہ وراثت کی حقدار نہیں ہے۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کا 2024 کا بڑا اہم ترین فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اس میں کیا واضح کیے اصولوں کو، کیا قانون اور شریعت کے مطابق کیا کرنا چاہیے، کیا بہنوں کا وراثت کا حق سامان جہیز کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے؟ آج اسی پہ ہم ڈسکس کریں گے، یہی باتیں آپ سے شیئر ہوں گی۔ اس فیصلے کو عام الفاظ میں آپ لوگوں تک میں شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو قانونی رہنمائی ہو سکے، کیونکہ قانون جاننا صرف حق نہیں ہے آپ کا، قانون کو سمجھنا اور اس کو آگے شیئر کرنا بھی آپ کے اوپر لازم ہے، تاکہ اس سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس قانون کے تحت جتنی بہنیں، بیٹیاں، بھائی، جتنے لوگ اس کو سنیں گے ان کو ہو سکتا ہے اس سے کسی کو فائدہ ہو۔ اگر ایک شخص کو فائدہ ہوتا ہے تو اس سے آپ کو ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور دوسروں کو بھی اس سے، جب کوئی کسی کے پاس علم پہنچتا ہے تو علم پھیلانا صدقہ ہے، دوسروں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اب یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جو والد ہے 1988 کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وفات کے بعد اب یہ کیونکہ وراثت بن جاتی ہے، جو جائیداد تھی تو اس میں سرکاری جو ریکارڈ ہے اس کے اندر بیٹیوں کا نام بھی بطور وارث شامل کر دیا گیا۔ اب یہاں جو بھائی تھے ان کو اس بات سے جو ہے شدید مطلب کہ پریشانی کا سامنا ہوا۔ اب بھائیوں نے یہ سیول کورٹ میں رجوع کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ کیونکہ یہ جو بہنیں ہیں، والد نے اپنی زندگی میں ان کی شادیاں کر کے ان کو نقدی دے دی، ان کو کیش، سامان جہیز، ان کو ہر طرح سے جو ہے معاملات کر دیے، تو اب ان کا وراثت میں کسی طور پر بھی کوئی حق نہیں کہ ان کو وراثت بھی منتقل ہو۔ تو بھائیوں کا یہ جو موقف تھا کہ بہنیں شادی کر گئیں، ان کو سامان جہیز مل گیا، ان کے اخراجات کیے والد صاحب نے، تو اس کی جو وراثت ہے اب اس میں صرف ہمارا حق ہے۔ سیول کورٹ میں 2010 میں یہ دعویٰ بھائیوں کا خارج ہو جاتا ہے، مطلب ان کے موقف کو معزز عدالت تسلیم نہیں کرتی اور بہنوں کا حق جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہیں وہ سیول کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی بھائیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر بھی وراثت کا یہ حق بہنوں کا جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے کہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ یہ جو نقد سامان دے دیا، جہیز دے دیا، کیش دے دیا، اس کی وجہ سے وراثت سے محروم کیا جائے، یہ ان کا موقف ڈسٹرکٹ کورٹ بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اب بات یہاں پہ نہیں رکی، بلکہ 2012 میں ان دو فیصلوں کے خلاف بھائی جو ہیں وہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی نچلے دونوں فیصلوں کو برقرار رکھتی ہے اور بھائیوں کا جو موقف ہے وہاں بھی ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب یہاں 3 عدالتوں کے فیصلے ان بھائیوں کے خلاف آ گئے جن بھائیوں کا موقف تھا کہ سامان جہیز اور نقد کیش کی صورت میں ہم ان کو، والد صاحب ان کو جو ہے دے چکے ہیں، تو اب ان کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا۔ 3 عدالتوں نے اسلامی شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہنوں کا حق جو ہے وہ محفوظ کیا، بہنوں کا وراثت میں حق بھی محفوظ رہا، ان کا نام بھی بطور وارث محفوظ رہا۔ اب بھائیوں کا لالچ کا یہ عالم تھا کہ بھائیوں نے یہ 3 کورٹ کے یہ معزز عدالتوں کے فیصلوں کو سپریم کورٹ تک لے گئے۔ بھائیوں نے یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، ظاہری بات ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، سپریم کورٹ کا کیس تیار کیا، سپریم کورٹ جا کر پہنچے، سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ہے معزز آنریبل چیف جسٹس صاحب کے سامنے لگا۔ معزز جج صاحب نے جب اس کیس کی سماعت کی تو جج صاحب اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بولے کہ یہ جو کیس ہے، دہائیوں تک بہنوں کو ان کے حق کے وراثت سے محروم رکھا گیا ہے، اگر ان بھائیوں کو پچھلی عدالتوں میں بھاری جرمانہ کر دیا جاتا تو یہ آج یہاں تک پہنچتے ہی نہ۔
مطلب کہ نچلی عدالتوں میں ان کو جرمانہ کر دینا چاہیے تھا، تاکہ یہ اگلے اتنے سال جو بہنوں کو انہوں نے اس مقدمے بازی کا جو ہے سامنا کروایا، تو یہ پھر مقدمے بازی میں آگے اتنا دور تک نہ پہنچتے، سپریم کورٹ تک نہ پہنچتے، ان کو جرمانہ کر دینا چاہیے تھا۔ اور یہ ایک کلاسک کیس ہے، اس طرح اس کیس کے متعلق جو ہے ریمارکس دیے۔ معزز عدالت نے کہا کہ یہ شریعت اور پاکستان کے قانون کے بالکل خلاف ہے کہ کسی بھی بیٹی کو، بہن کو اس کا حق وراثت سے محروم کر دیا جائے، اور یہ وجہ بنائی جائے کہ جی اس کو والد نے شادی کی، سامان جہیز دیا، کیش دیا۔ تو سامان جہیز دینا، تحفے تحائف دینے سے کسی بھی بیٹی کا جو ہے یا بہن کا حق وراثت جو ہے جائیداد میں وہ ختم نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر معزز عدالت نے یہ پوچھا کہ جو بہنوں کے حصے کی زمین ہے، جائیداد ہے، اس پر قبضہ کس کا ہے؟ تو یہاں پر جواب ملتا ہے کہ یہ اب بھی قبضہ جو ہے وہ بھائیوں کا ہے، مطلب دہائیوں تک جو ہے بہنوں کو ان کی وراثت سے محروم رکھا گیا، قبضہ بھی بھائیوں کے پاس۔ تو یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اب یہاں پر معزز عدالت نے کہا کہ محض اس لیے کہ ان کو جہیز کا سامان دیا گیا، پاکستان کے قانون اور شریعت کے قانون کو بھلایا گیا کہ اس طرح ان کو حق وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ مطلب سماج میں یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ اگر بیٹی بہنوں کو آپ اگر کوئی جہیز دیتے ہیں، ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، تو ان کو ان کی جائیداد کے جو وراثتی حقوق ہیں اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کسی طور پر بھی شریعت اور پاکستان کے قانون جو ہے اس کے مطابق یہ درست نہیں ہے، یہ اسلامی اصول ہیں، اسلام کے بھی خلاف ہے، اور آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے قانون کے بھی خلاف بات جاتی ہے۔ اور یہاں پر معزز عدالت نے ان بھائیوں کی نہ صرف وہ کیس خارج کیا، بلکہ ان پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا، اور یہ حکم دیا کہ 3 ماہ کے اندر اندر یہ 5 لاکھ روپے جو ہے جمع کروانے کے پابند ہیں۔ یہاں پہ ریونیو افسران کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ اپنا جرمانہ 3 ماہ کے اندر جمع نہ کروائیں تو یہ جرمانہ ان سے ایسے وصول کیا جائے جیسے سرکاری ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تو یہ جرمانہ وصول کر کے ان بہنوں کو، ان حقدار کو ان کے اندر تقسیم کیا جائے، اور ساتھ میں یہ ریونیو افسران کو ہدایت کی کہ جو اس میں کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو خواتین بہن بیٹیاں ہیں، ان کے حق وراثت جو ہے ان سے انہیں محروم نہ کیا جائے۔ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے، یہ پاکستان کے قانون کا بھی تقاضا ہے۔ اور یہاں پر معزز عدالت نے کہا کہ یہ جو وراثتی ہے انتقال، یہ تمام حقدار بیٹی بیٹے جتنے لوگوں کے بھی حق بنتا ہے ان میں یہ باقاعدہ بطور وراثت تقسیم کی جائے، اور بیٹیوں کو ان کا حق دلوایا جائے، یہ جرمانہ ان کو دلوایا جائے، اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا اسلام کے اصولوں کے مطابق تھا۔ یہی ہے میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی یہی ہے کہ بیٹیوں کا مقام، بہنوں کا مقام، اور ان کا حق وراثت جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے۔ یہاں پر یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ لالچ کے اندر اتنا دور نہیں چلا جانا چاہیے کہ سول کورٹ سے سپریم کورٹ تک کا سالوں کا سفر کر کے صرف اس لیے کہ چند ایک ٹکوں کی خاطر آپ اپنی بہنوں کو ان کی وراثت سے محروم کریں۔ یہ اس طرح کا کوئی معاملہ، جو بہنیں آپ کے ساتھ پیدا ہوئیں اور آپ کے ایک ہی چولہے میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانے کھائے اور آپ کے ہی گھر میں بڑی ہوئی، تو ان کا جو ان کا حق وراثت ہے وہ 1 روپیہ بنتا ہے، وہ 1 ارب بنتا ہے، وہ ان کو قرآن کے حکم سے جو ملا ہے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا، معزز عدالت کا یہ فیصلہ، یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوگی، آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی رائے ہے، تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، میں منتظر رہوں گا۔ ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجئے، تھینک یو، اللہ حافظ۔